साहब, आप सब का बहुत शुक्रिया कि हमने यहाँ डीसीसी के अंदर जो डिसीजन लिए वो मीडिया के सामने उस्मान डार साहब तफसील से उस पर बात करेंगे। चौधरी अखलाक साहब चूँकि हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शहर की सूरत हाल और ओवरऑल जो ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे आज तफसील से बात हुई है वो भी आपको उस पर अप्राइज करेंगे। उस्मान साहब एज अ कन्वीनर ऑफ द कमेटी इन्होंने वहाँ जो डिसीजन आज लिए हैं वो तफसील से एलेबोरेट करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें मीडिया साहबजादा साहब का चूँकि टीएलपी के हवाले से बहुत अहम रोल रहा और जो ओवरऑल डिस्कशन निगोसिएशन और टीएलपी के साथ जुड़ा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और स्ट्रेटजी प्लान था उसमें इनका एक मुतहरक हरावल दस्ते के तौर पे किरदार रहा है। तो ये भी आपसे अप्राइज करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो जिस तरह से अनफोल्ड हुई। मैं सिर्फ आज चूँकि कल से एक मीडिया की स्क्रीनों की जीनत एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी हुई है तो मैं चाहूँगी कि मैं 2 मिनट सिर्फ उस पर बात करूँ और फिर तफसील से उस पर बाकी क्वेश्चंस आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर की तरफ से इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हुई है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बनाया गया ये अफसोसनाक है। जिस इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उसके कंडक्ट, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और उस इलेक्शन कमीशन का एक जो मुतनाज़ा रोल था उस पे डस्का के हवाले से ये हम बात कर रहे हैं। ज़ाहिर इंक्वायरी कमेटी जो है वो डस्का में ही बनी थी तो उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ जो है वो लेके गए। हमें खुशी हुई इस इंक्वायरी रिपोर्ट को कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो आए उसके अंदर आरओ साहब जिनके हवाले से दर्जनों एप्लीकेशनें, जो डीआरओ जिनके हवाले से सैकड़ों कंसर्न्स जो हैं वो उस इलेक्शन के साथ जुड़े वो हमारे कैंडिडेट और लीडरशिप ने हाईलाइट की और डीएमओ साहब जिन्होंने वहाँ पे एक बाइस्ड किस्म का रोल प्ले किया और जिनका किरदार जो था वो खुद टिल्टेड भी था और उनका कंडक्ट जो था उस पे मोहर लगा दी इस इंक्वायरी कमेटी ने कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो जायज़ थे और जो उस वक्त की डीआरओ, आरओ और डीएमओ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और लीडरशिप ने उंगलियां उठाई वो सच साबित हुई। और इस रिपोर्ट में उनके हवाले से खुल के जो रिकमेंडेशन और तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस रिपोर्ट के साथ जुड़ा जो इलेक्शन कमीशन का एक रोल था जिसको फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करना था वो उस रोल को अदा करने में नाकाम रहा। इसी रिपोर्ट के अंदर जहाँ पे ये सारा एक ओवरऑल इतनी लंबी रिपोर्ट के अंदर एक एक ऑफिसर और उससे के साथ जुड़े अमले से अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब और इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिकमेंडेशन या अपना एक कंडक्ट या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसके अंदर ही वो सफ़ा 85 और 86 पे उस रिपोर्ट के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ वो ये बताते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन के जो हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो बैठ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हलफ लेते हैं और उस हलफ में वो उनके इम्पार्शल रहने के लिए हर हाल में
इस इलेक्शन को फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उनसे हलफनामा और बाज़ाब्ता तौर पे इम्पार्शल रोल को एंडोर्स करते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट और उनके ऑफिसर्स जो हैं वो इस इलेक्शन को इम्पार्शल बनाने के लिए पुरज़म है। अब इसकी एक जहाँ पे मीडिया जो है और कुछ मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा नाम भी ढूंढते रहते हैं और मुझे तलाश भी करते रहते हैं और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो उन्होंने मेरी ज़ात को इस रिपोर्ट के साथ जिस तरह नथी करके मनगढ़ंत, बेबुनियाद और हकायक को मसख करके जो रिपोर्टिंग की है वो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि काबिल अफसोस है, क्योंकि किसी जगह रिपोर्ट के अंदर उस धांधली के साथ जुड़ा कोई मेरा रोल, कोई ऐसा मेरा एक्शन, कोई मेरा ऐसा कंडक्ट, कोई मेरी ऐसी इंस्ट्रक्शंस, कोई ऐसा मेरा फिजिकल प्रेजेंस के साथ जुड़ा कोई भी अमल जो है उस रिपोर्ट के अंदर वाजिया नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ एससी के ऑफिस के अंदर किसी मीटिंग को उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया और वो भी डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ा उनका कोई बायस्ड या अनबायस्ड कंडक्ट या बिहेवियर नहीं था। वो जो एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस करते उन्होंने कहा कि एक एसी ऑफिस में भी मीटिंग हुई जिसमें मैं मौजूद थी। अब उस एसी ऑफिस में मीटिंग जो है उसको वो एक्सप्लेन नहीं करते, वो उसका ओवरऑल जो है उसके साथ अटैच कोई रोल जो है उसको डिफाइन नहीं करते। तो एक मेरी प्रेजेंस को किसी एक ऑफिस के साथ जोड़ के जिस तरह बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह उस मिस रिपोर्टिंग की गई और फिर उस मिस रिपोर्टिंग के अंदर धांधली के साथ जुड़ा जो है वो मेरा रोल जो है उसको बार बार नथी करके बयान किया गया। मैं अपने वकला से भी मुशावरत कर रही हूँ। हुकूमत पंजाब का एक अपना मौक़िफ़ है कि वो इस रिपोर्ट के हवाले से क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इसको किस तरह से देखते हैं। ये हुकूमत पंजाब का जो सरकारी मौक़िफ़ होगा वो उसमें अपना तयन करेंगे। मैं अपनी ज़ाती वजाहत इस रिपोर्ट के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये बेबुनियाद, मनगढ़ंत और एक दफ़ा फिर हकायक से कोसों दूर ये रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन के अमले का टारगेट करके फोकस करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से कोई ऐसी उंगली उठाना जो है ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के ज़रिए वो इस हुकूमत को किसी न किसी तरह से अवाम पे उनके किरदार को मशकूक करना चाहते हैं। तो मैं कानूनी लायामल अपनी कानूनी टीम के साथ मिलके इसको तफसील से इस रिपोर्ट को पढ़ के उसका जायज़ा लेके जो एक मेरा सरकारी और पर्सनल मौक़िफ़ होगा वो इंशाल्लाह मैं दूंगी कानूनी मौक़िफ़। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया की स्क्रीनों पे जो मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करके अपने दिल को तस्कीन देने में मसरूफ़ अमल जो मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि खुदारा आप इस किस्म का कोई ऐसा, मुझे पता है कि मेरा नाम बिकता है, मुझे पता है कि मेरे नाम से वीडियोस वायरल होती हैं, मुझे पता है कि जिस एंकर को कोई सर्च नहीं करता, किसी जगह पे वो कोई उसको देखना पसंद नहीं करता, तो जब वो मेरे नाम से रिपोर्टिंग करता है तो उसकी रेटिंग बढ़ती है। लेकिन अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए गैर ज़िम्मेदाराना जो तबसरे हैं, जो गैर ज़िम्मेदाराना आपका जो तर्ज अमल है उस पर नज़रसानी करें और उस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि जितना उस रिपोर्ट के अंदर मेरा जिक्र है, मेरे जिक्र को वहाँ तक महदूद रखें।
اگر آپ نے اس سے باہر جا کے میری کردار کشی یا میرے مطلب سیاسی کیریئر کے حوالے سے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ رپورٹنگ کی تو عدالت کے دروازہ کھٹکانا، اپنے لیے انصاف لینا اور اپنے ڈیفیمیشن کو جو ٹارگٹ کر کے ڈیفیم کر رہے ہیں ان کے گریبانوں تک پہنچنا جو ہے یہ بھی میرا قانونی حق ہے. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو حقائق پہ مبنی اس رپورٹ کا انالیسز ہے وہ آپ ضرور کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو ٹارگٹ کر کے میری شہرت کو نقصان پہنچانا، مجھے سیاسی طور پہ کسی عمل کا جس کا میں حصہ نہیں ہوں اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرنا، یہ خواہشات پہ مبنی جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. حقائق پہ مبنی اس کے ساتھ جو رول ہے اس کو آگے لے کے جائیں. اور جو میڈیا کا، چونکہ میں خود میڈیا کی سمجھتی ہوں کہ اس کی طاقت پہ بھی بلیو کرتی ہوں اور اس میڈیا کو جمہوریت اور عوام کے لیے ایک لازم و ملزوم جو رول ہے میڈیا کا اس کو اون کرتی ہوں، اس کو سپورٹ کرتی ہوں اور اس کی ترجمان بھی ہوں. لیکن کچھ عناصر جو میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنی خواہشات کو خبروں کی زینت بنا کے میڈیا کی سکرین پہ اپنا کوئی میرے ساتھ سکور بیلنس کرنے میں مصروف ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں. اور یہ چینل کی اپنی شہرت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ چینل حقائق پہ مبنی وہ چینل جس پہ عوام بلیو کرتے ہیں کہ وہ ریئلسٹک خبر دے، اگر وہ مینپولیشن، مینجڈ اور انجینئرڈ قسم کی خبریں جو ہیں وہ پلانٹ کر کے ٹارگٹ کر کے چلائے گا تو یقیناً اس چینل کے حوالے سے بھی عوام کی انگلیاں اٹھیں گی. میں آپ صاحب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ ڈی سی سی کے حوالے سے آج کی جو ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا آپ اس رپورٹ کو کسی پلیٹ فارم پہ چیلنج کرنے جا رہی ہیں؟ اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور چونکہ حکومت پنجاب کا موقف جو ہے اس کا بھی سامنے آنا ضروری ہے اور اس پہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور جلد ہم اس حوالے سے، چونکہ اس حلقے کے جو متعلقہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کا بھی اس پورے پروسیس میں ساتھ ہونا ضروری ہے، تو وہ چونکہ لاہور ہے تو میں چاہوں گی کہ اس پہ فردر ہماری جو ڈسکشن اور پریس بریفنگ ہے وہ لاہور میں ہو تاکہ جو حقائق ہیں، جو اصل حقائق ہیں وہ عوام اور قوم کے سامنے آ سکے. چلے میں بات کرتا ہوں پھر آپ کٹھے سوال لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈسکا الیکشن کی میں سمجھتا ہوں رپورٹ پبلک ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے پرائم منسٹر عمران خان یا ہماری حکومت کسی بھی سطح پہ کسی بھی قسم کی رپورٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں ماضی میں چاہے آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، پیٹرول، اب یہ ڈسکا الیکشنز، ساری رپورٹس جو ہیں وہ پبلک کی گئی ہیں. میں میڈیا کے سامنے سوال اٹھاتا ہوں کہ ماضی میں بھی تو الیکشنز ہوئے ہیں، سندھ میں پولنگ سٹیشنز کے اوپر باقاعدہ آگ لگا دی گئی، باکسز اٹھا لیے گئے، یا کوئی ایسی رپورٹ بتائے پنجاب میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں، کہاں نہیں یہ ساری بے ضابطگیاں ہوئیں. کوئی ایک ایسی رپورٹ لائیں سامنے جو ماضی کی حکومتوں نے پبلک کر دی ہو یا آنے دی ہو. ہمیشہ جو بھی انکوائری کی گئی ماضی کی حکومتوں میں اس پہ اس وقت کی حکومتیں، اس وقت کے حکمران اثر انداز ہوتے رہے، باہر نہیں آئے. اسی طرح ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ پہ جو بھی اس انکوائری کے حوالے سے باتیں آئی ہیں آج وہ میڈیا کا سامنا کر رہی ہیں، کہیں چھپ نہیں رہے ہیں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستان طریقے انصاف کی حکومت کو جاتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے کہ جہاں بھی کوئی نشاندہی کی گئی اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے چاہے اپنی حکومت کے حوالے سے یا کہیں بھی ضرور کوئی انکوائری کمیشن بنایا ہے اور اس کی رپورٹ پبلک گئی ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم بھرپور جواب بھی دیں گے. جہاں تک ڈی سی سی کی بات ہے میں ایک منٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں
یہ بھی حکومت پنجاب کا میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بڑا زبردست اقدام ہے. پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں ہم نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں جس میں ایڈمنسٹریشن لا اینڈ آرڈر کی جو ہماری ٹیم ہے اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس ڈسٹرکٹ کے وہ بیٹھتے ہیں. تقریباً ہر دوسرے ہفتے ہم بیٹھتے ہیں اور 3 چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں: لا اینڈ آرڈر، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج جو ہم نے خاص طور پہ جو چیز ڈسکس کی ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے کی ہے کہ سیالکوٹ میں، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں جو خود ساختہ مہنگائی یا ذخیرہ اندوز ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے. اور ہم میڈیا کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مال بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، بجائے کہ ایک عوام کو دنیا بھر میں جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے جس کا سامنا پاکستان کو بھی ہے، اس میں یہ ایک نیشنل کاز کے طور پہ جو ہمارے یہ بھائی جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، بجائے کہ اس میں وہ عوام کو سپورٹ کریں، یہ خود ساختہ مہنگائی، ذخیرہ اندوزی سے یہ لوگ میں سمجھتا ہوں اجتناب کریں. اور ہمارے دیکھنے میں آیا، چونکہ ہم ہر ہفتے اپنے عوام میں، پبلک میں، حلقوں میں ہوتے ہیں اور ہمیں خود لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے گلی محلوں میں اگر کسی نے کوئی خود ساختہ مہنگائی کر رکھی ہے. تو اس سلسلے میں آج ہمارا یہ اہم اجلاس تھا. 1 پوائنٹ ہمارا ایجنڈا تھا کہ ہم نے ان تمام ذخیرہ اندوزوں کو اور یہ جو خود ساختہ مہنگائی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھرپور ایکشن کرنا ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. چینی کے حوالے سے چوئی صاحب ذرا روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام میڈیا کے دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں. ڈسکشن ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے بھی کی ہے، عثمان ڈار صاحب نے بھی کی ہے. ایک جو آج کی ڈی سی سی میں اسپیشل ایشو تھا سیالکوٹ کا، وہ اس کو بڑا ڈسکس کیا گیا، وہ ہے ٹریفک ایشو. ٹریفک کے بارے میں آج بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے آپ چند دنوں میں یا میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے میجر روڈ ہیں ان پر آپ کو ٹریفک کی مینجمنٹ میں بہتری نظر آئے گی. جو لوگ آج یہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ٹریفک میں اسٹرک رہتے ہیں اس پہ ٹوٹل ڈسکشن ہوئی ہے. تمام روڈز کی، کشمیر روڈ ہو، ڈیفینس ہو یا پورے سیالکوٹ شہر کی، ہم نے ڈسکشن کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی بہتری لائیں گے نیکسٹ ویک تک. ہمیں احساس ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں شہر میں، ٹریفک کے خاص طور پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ سیالکوٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو سیوریج کا، صاف پانی کا اور ٹریفک انجینئرنگ کا پارک تھا. تو اس میں تھوڑے ایشوز آنے تھے لیکن الحمدللہ ابھی کافی حد تک بہتری ہے. ٹریفک ایشو کا بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئی ہے. سیکنڈ تھا چینی کا. چینی کا جو ایشو ہے اس میں بھی یہی سچویشن ہے. کچھ تو ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، ان پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مصنوعی مہنگائی لوگوں نے کھڑی کی ہوئی ہے اس پر بھی بڑا سختی سے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں عمل درآمد ہوگا. کل پرسوں 2 دن میں کافی حد تک چلان بھی ہوئی ہیں، ایف اے آر بھی ہوئی ہیں، فائنز بھی لیے گئے ہیں. چینی کی جو ڈیلرشپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یونین کونسل لیول تک اس کو پھیلانے لگے ہیں. لوگوں کو یہ چینی کا اور آٹے کا ایشو بھی نہیں آئے گا. سٹاک جو ہے گورنمنٹ کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ چینی ختم ہو گئی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. چینی کا وافر سٹاک موجود ہے. سیالکوٹ کو 3900 ٹن ہمیں مل رہا ہے کوٹا پر ڈے کا، تو یہ سفیشینٹ کوٹا ہے. تو آج کی یہ جو ڈی سی سی کی اس کے حوالے سے باقی چیزیں بھی آپ نے سن لی ہیں. میں نے بھی آپ کو 2 پوائنٹ آپ سے شیئر کر لیے ہیں، شوگر کے اور ٹریفک ایشو کے. حافظ صاحب ٹی ایل پی کا تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. صد احترام تمام جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے یہاں نمائندگان موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ٹی ایل پی کے دھرنے کے حوالے سے تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پائے گئے. اور اس موقع پر میں علماء کی اس ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پل کا کردار ادا کیا. اس ٹیم کا یقیناً میں بھی حصہ تھا جنہوں نے
TLP کے نمائندگان سے بھی بات چیت کی، جنہوں نے پھر حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کی، اور میں اس وقت PM پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس دھرنے کو ختم کرانے میں جو ان کا اہم کردار تھا، انہوں نے وہ کردار ادا کیا۔ جو معاملات طے پائے گئے ہیں، پوری کوشش ہوگی کہ ان پہ پورا پہرا دیا جائے۔ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں اور کچھ معاملات طے ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت بھی درکار ہے۔ وہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ان میں TLP کے جو مطالبات تھے، ایک تو یہ مطالبہ تھا ان کا کہ سعد رضوی صاحب کی رہائی، وہ بھی انشاءاللہ کورٹ کے ذریعے وہ رہائی بھی ہوگی، اور جو 4 شیڈول میں ان کے لوگ شامل تھے ان کو بھی انشاءاللہ باہر نکالا جائے گا، اور جو TLP کے کارکنوں کے اوپر مقدمات قائم تھے وہ بھی تھرو کورٹ انشاءاللہ وہ پروسیس شروع ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ اور یہ بات آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا ایشو ہے، بڑا یہ نازک ایشو ہے۔ یہ حکومت میں لوگ شامل ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، TLP ہو یا اپوزیشن ہو، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے۔ جو علماء کا وفد PM پاکستان کو ملا تھا، وہاں علماء نے اس بات پہ بھی PM پاکستان کو مبارکباد بھی دی، خراج تحسین بھی پیش کیا کہ آپ نے اقوام متحدہ میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا، اسلام کی آپ نے بات کی، آپ نے صرف پاکستان نہیں بلکہ آپ نے پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کا حق ادا کیا تھا، اور یقیناً یہ آپ کے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے یہ ماہ ربیع الاول شریف میں جو عشرہ رحمت للعالمین منانے کا جو اعلان کیا تھا، تمام علماء نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور PM صاحب نے بھی اس وقت جو باتیں کی انہیں کہا یقیناً میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ ملک میں کوئی افراتفری اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو TLP کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں طے پائے گئے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ان کو بھی میں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی ایک بڑا اس میں اہم کردار تھا۔ اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر۔ تھینک یو جی۔ کہ مذاکرات ہو گئے اور ان میں جو قتل ہوئے یا شہید ہوئے، کن کو شہید کہا جائے اور کن کو قتل کہا جائے، مقتول کہا جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اگر یہی مذاکرات ہونے تھے تو پہلے دیر کس چیز کی تھی، اور کتنے شہادتیں کروائیں پولیس کی اور جو پبلک کی کارکنان تھے، کیونکہ مذاکرات ہی کیوں ہوئے؟ دیکھیے جی، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان باتوں کو میں دہراؤں۔ جب یہ چند دن پہلے ہمارا ایک وفد، اس میں بھی ہم وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے جیل میں جا کے علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ہم نے انہیں قائل کیا تھا، تو وہ جو پہلا دھرنا تھا وہ اختتام پذیر ہوا تھا۔ اس وقت بھی جب ہمارا وہ وفد ان کے شورا کے اراکین کو ملا، ان کا ایک ہی فوکس تھا کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے۔ اس وقت یہ فرانس کے سفیر والا معاملہ کو زیر بحث نہیں تھا، اس پہ بھی PM صاحب وہاں عمرے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، ان کے انتظار کے لیے کہا گیا کہ جب وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم وہی باتیں ہوئی جو وہ پہلے دن کرنا چاہتے تھے، منوانا چاہتے تھے۔ اگر اس پہ ہی اتفاق ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ شہید ہونے سے بچ سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہ کس کو شہید کہا جائے، میں تو سمجھ جو ناموس رسالت کے لیے نکلے اسے بھی میں شہید کہوں گا، اور وہ پولیس کے جوان جو اپنی ذمہ داری کو جو پورا کرتے ہوئے جنہوں نے جام شہادت نوش پر، میں انہیں بھی شہید ہی کہوں گا کیونکہ وہ بھی ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے وہاں شہید ہوئے۔ میں اس میں یہ سوال ہی کرنا چاہوں گا، پہلے دن سے ان کا مطالبہ تھا اپنے جو لیڈر ہے اس کا ساتھ اس کو رہائی کے حوالے سے، لیکن پہلے دن جب ان کا مطالبہ یہ تھا تو ہمارے وزیر داخلہ اور ہمارے وزیر اطلاعات مسلسل فرانس کے سفیر کی بات کر کے، تو وہ کام جو وہ اپنی سٹیج سے کر رہے تھے وہ ہم اس کو خود ہائپ کریٹ کر رہے تھے اور ملک میں انتشار کا اور اس سارے خدشات کا سبب مان رہے تھے، اور یہ پیٹرول کیوں چھڑکا جاتا رہا جب ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا؟
तो ये तो मतलब उनको भी कोई पूछेगा कि ये किया गया उन्होंने? बहरहाल जी मैं इस पे क्योंकि मैं टीम का हिस्सा रहा, मैं मुज़ाकरात में शामिल रहा, तो इतने कहना काफ़ी है कि पीएम साहब ने ये जिन अहबाब का आपने जिक्र किया है उन्हें बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहे कि कोई भी मजहबी मामला हो आपने जो है इस पे को बात नहीं करनी। ये नूर हक कादरी साहब का जो है काम है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी सब कुछ है, बहुत वजन है। तो वाकई ये ऐसा इशू है कि उन्हीं लोगों की इस पे बात करनी चाहिए जो इसका नॉलेज रखते हैं। विजय, सवाल ये है डस्का इलेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक आपने रोशनी डाली है। सवाल ये है कि जो अफसरान लापता हुए थे, अफसरान किन लोगों ने किया? देखिए ये बेसिकली तो उस पूरी रिपोर्ट के अंदर आपने भी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो वो तफसील से पढ़ें। किसके कहने और ये किसी जगह पे भी वो कोई भी जिम्मेदारी किसी पे नहीं डाली गई है। और पूरी रिपोर्ट के अंदर अबहाम है, रिपोर्ट का एक सिरा और दूसरे सिरे से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। और ये सुनी सुनाई फर्जी कहानियों पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, और सुनी सुनाई फर्जी कहानियों को कानूनी पजीराई या ओनरशिप किस तरह दस्तयाब होती है ये आपको भी पता है। और जब तक पिन पॉइंट करके टारगेट करके किसी फर्द को या किसी उसके साथ एसोसिएटेड जो उसका अमल है उसको आप इंटरलिंक नहीं करते तो सुनी सुनाई फर्जी दास्तान पे आप कोई राय कायम नहीं कर सकते। थैंक यू। ये वैसे मैं भी जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह आप ला इलम है उसी तरह मैं भी ला इलम है। नहीं लेकिन उसमें जाहिर है उसकी प्रेजेंस कहाँ थी कहाँ नहीं थी, और ये बाकी मुझे नहीं पता है, और मुझे वाकई नहीं पता है। आई डिड नॉट नो। देखिए बात ये है कि इस पे भी हम ये कहते हैं